عليه وآله وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبغضني عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله أو كما قال صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و دربار میں عدیتاً توفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لمجزل میں قبول و منظور فرمائے. میرے سمیت جتنے آباب قریب سے بعید سے قرب و جوار سے تشریف لائے، ان کا آنا ان کا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ لمجزل میں قبول و منظور فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مولا علی شیر خدا سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے میرے رب سے محبت فرمائی. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں پکار والے کی پکار کے سننے کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ رجب المرجب ہے، اور اس ماہ مبارک میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تاجدار اہل عطا حضرت علی شیر خدا شیر مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت ہوئی ہے. تاریخوں کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 11 رجب المرجب، بعض کہتے ہیں 13 رجب المرجب، بعض کہتے ہیں 15 رجب المرجب، لیکن اس بات کا تمام لوگوں کے اوپر اتفاق ہے کہ مولا علی مرتضیٰ کی ولادت رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی. ہر جماعت والا، ہر فرقے والا، ہر مذہب والا، ہر گروہ والا، ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے علی میرا ہے، میں علی کا ہوں، میں مولا علی شیر خدا کے نقش قدم پہ چاہتا ہوں. دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، تیسرا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہ علی تیرا ہے نہ علی اس کا ہے، بلکہ علی تو میرا ہے، میں علی کا ہوں. ہر آدمی اس دور میں گروہ والا، جماعت والا، مذہب والا اسی بحث میں ہے. علی میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، تیسرا کہتا ہے میرا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ علی کسی ایک فرد کا نہیں، کسی ایک جماعت کا نہیں، کسی ایک گروہ کا نہیں، بلکہ علی تو رب کا ہے اور علی سب کا ہے.
شیر خدا کی ذات کو تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ وہ رب کے بھی ہیں، مولا علی سب کے بھی ہیں۔ ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، میرے مالک جب تک زندگی ہے، جب تک جان میں سانس ہے، ہمیں حضور کے تمام صحابہ سے، حضور کی تمام اہل و بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی ہماری گفتگو مولا علی شیر خدا کے سوالوں پر ہوگی۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بے شمار سوال مولا علی شیر خدا سے ہوئے، مولا علی شیر خدا نے ان کے بہترین جواب عطا فرمائے، لیکن آج ہم ان 13 سوالوں کا ذکر کریں گے جو مولا علی شیر خدا نے صحابہ سے کیے اور اصحاب رسول نے ان کے جواب عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل میں یہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، فرمایا کون ہے جو لاچار کی پکار کو سنتا ہے، کون ہے جو لاچار کی پکار کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ہے جو لاچار کی پکار کو سننے کے بعد اس کی پکار کو پورا کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، تم اللہ کے علاوہ دوسرا خدا بنانا چاہتے ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، ابھی میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، آپ نے سنا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہی آیت جب میرے نبی نے پڑھی، کہتے ہیں عند علی ابن ابی طالب، میرے نبی کے بازو کے قریب مولا علی شیر خدا بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کی کیفیت بدل گئی، آنسو نکلنے لگے، حتیٰ کہ ان کا جسم جو ہے کانپنے لگا۔ میرے اور آپ کے نبی مولا علی شیر خدا کی طرف مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا ما لک یا علی ابن ابی طالب، مولا علی آپ کو کیا ہوا؟ عرض کی اے اللہ کے رسول خشیت ان ابتلی بہا، مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، کہیں بڑی آزمائش میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ میرے نبی نے اپنا بازو اٹھایا، مولا علی شیر خدا کو تھاپڑا مارا اور مسکرا کے فرمایا علی سنو، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا المنافق، فرمایا قیامت تک میں نشانی دے کے جا رہا ہوں، فرمایا جو منافق ہوگا تیرا نام سنے گا چہرے کے رنگ اڑ جائیں گے، اور مومن جب تیرا نام سنے گا چہرہ اس کا کھل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم اس دور میں اپنے دشمن کو منافق کہہ دیتے، بے وجہ کہہ دیتے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے۔ اب صحابہ کی تقسیم دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں اذا كنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ، ہم حضور کے زمانے میں منافقین کو پہچان جاتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کیسے پہچان جاتے؟ کوئی فارمولہ ہے، کوئی میڈیسن ہے، کوئی چیز ہے، ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ منافق کون ہے، کہ حضور کا عاشق کون ہے، کیسے پہچان ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے کیسے؟ الا لیبغض علیًا، جس کے سینے میں مولا علی شیر خدا کا بغض ہوتا ہم سمجھ جاتے پکا منافق ہے، اور جس کے سینے میں علی کی محبت ہوتی ہم سمجھ جاتے پکا عاشق رسول ہے۔ اب ولادت کا مہینہ ہے، دو باتیں مولا علی شیر خدا کی ولادت پہ کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع پر آ جاؤں گا۔ مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت عشاء کے وقت بروز جمعۃ المبارک کو ہوئی، اللہ و رسول عالم۔ کسی نے جا کے بتایا میرے نبی کو آپ کو مبارک ہو، آپ کی چچی جان فاطمہ بنت اسد کے ہاں یعنی حضرت ابو طالب کے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چاچا آج تو خوشی کا دن ہے، آج تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، آج کے دن کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن بیٹا آنکھوں سے نابینا ہے،
رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر جب تک میں زندہ ہوں اس کا خیال رکھوں گا، جب میرا وصال ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ میرے آپ کے نبی نے فرمایا ذرا وہ بچہ تو مجھے دکھاؤ۔ تو جب میرے نبی نے مولا علی شیر خدا کو اپنی گود میں لیا، جیسے حضرت علی گود میں آئے، آنکھیں کھولی، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ اعزاز بھی مولا علی شیر خدا کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی نے اسے گود میں اٹھایا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، دائی اٹھاتی ہے، ماں اٹھاتی ہے، نانی اٹھاتی ہے، دادی اٹھاتی ہے، دادا اٹھاتا ہے۔ یہ شان مولا علی مرتضیٰ کی ہے۔ جیسے ہی ولادت ہوئی، سب سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کی امام الانبیاء نے اٹھایا، اور سب سے پہلے انہوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ وضحا کا اس نے دیدار کیا۔ تو میرے نبی نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ آپ نے فرمایا ابو طالب آپ کے ہاں نابینا نہیں بلکہ نابینوں کو آنکھیں دینے والا علی پیدا ہوا ہے۔ وہی ہوا۔ ایک دن مولا کائنات اپنا قافلہ لے کے جا رہے تھے، 70 اونٹیں بما مال بما غلام۔ ایک نابینا سائل آ گیا، اس نے کہا مولا علی بھوکا ہوا ہے کوئی خدا کے نام پہ دینے والا؟ آپ نے غلام کو کہا کہ اس کو تھوڑا سا کھانا دے دو۔ غلام نے دیر کر دی۔ آپ نے فرمایا علی سائل کے سوال پر دیر نہیں کرتا، کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت 70 اونٹ ہے، زہری بات ہے، ان کو روکوں گا، ایک اونٹ کے اوپر کھانا ہے، پھر 70 آدمیوں کا کھانا ہے، ایک آدمی کا کھانا نکالوں گا، ٹائم تو لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں سائل کے سوال پر دیر نہیں کرتا، 70 آدمیوں کا کھانا اس سوالی کو دے دو۔ دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 70 اونٹ ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کس اونٹ کے اوپر کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 70 کے 70 اونٹ اس غلام کو دے دے۔ جب اس غلام کو اونٹ ملے وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا مولا علی شیر خدا میں تو نابینا ہوں، اونٹ آپ نے دے دیا، کھانا آپ نے دے دیا، اونٹوں کو کیسے چلاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کیا یاد کرے گا، اونٹ بھی تیرے ہیں، یہ 70 کے 70 غلام بھی تیرے ہیں۔ کسی نے اس کو کہا، اس نے کہا اللہ کے بندے تو آنکھوں کا نہیں تو دل کا نابینا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب مولا علی کے شیر خدا سے مانگنا ہی تھا، اونٹ کیوں مانگتا ہے؟ مولا علی شیر خدا سے آنکھیں مانگ کے دے۔ اس نے کہا کیا علی اللہ کی عطا سے آنکھیں بھی دیتا ہے؟ فرمایا مانگ کے تو دے۔ اس نے کہا مولا علی شیر خدا بس آخری سوال ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کر۔ اس نے کہا میرے پاس آنکھیں نہیں ہے، ذرا دعا تو کیجئے۔ آپ نے فرمایا جو پہلا اونٹ ہے اس کی لگام تو نے پکڑی ہوئی ہے، اس اونٹ کی نسبت میرے ساتھ ہے، اس کی رسی کو آنکھوں پہ لگانا تیرا کام ہے، آنکھیں عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ رسی لگائی، اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرمائی۔ میرے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا چاچا تیرے گھر میں نابینا نہیں بلکہ نابینوں کو آنکھیں دینے والا علی پیدا ہوا ہے۔ مولا علی شیر خدا کا دربار کو ہر بار لگا ہوا ہے۔ نبی پاک نے ان کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا؟ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا دار الحکمہ و علی بابها، میں یاد علم، آپ نے فرمایا و دار البابها، میں علم کا شہر ہوں تے مولا علی شیر خدا اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، مولا علی شیر خدا دروازہ ہے۔ جس نے علم سیکھنا ہے، چاہے وہ علم ولایت ہو، علم تصوف ہو، علم صرف ہو، علم ناف ہو، دنیا کا کوئی بھی علم سیکھنا ہے، مولا علی شیر خدا کے قدموں میں آ جائے۔ اس شہر کا دروازہ کھلے گا تو بندہ اندر آئے گا نا۔ فرمایا جی علم کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ تعلق ہے تو مولا علی شیر خدا سے نسبت بناؤ، اللہ تمہیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔
اب مولا علی شیر خدا ممبر پہ ہیں، میں آپ کو ان کے علم کی ایک جھلک بتاتا ہوں۔ ایک مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا علی یہ بات سچ ہے، آپ سائل کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا مولا علی شیر خدا میرا سوال یہ ہے، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ جب بندہ 20 گھنٹے بھی خطاب کرے نا، جانور نہیں ختم ہونے والے، اور کچھ جانور تو وہ ہم نے دیکھے بھی نہیں ہیں، کچھ جانور تو وہ ہیں جن کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں۔ مولا علی شیر خدا نے 1 منٹ میں مسئلہ حل کیا۔ آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ رب کے حکم سے بچے دیتے ہیں۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا چلو سوال کا جواب تو مل گیا، چلو میں ہی مولا علی شیر خدا کے علم کو آزما دیتا ہوں۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا، کیا؟ اس نے کہا مولا علی شیر خدا وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ سائل نے یہ سوچا تھا یار مولا علی شیر خدا نے پہلے جواب دے دیا ہے، اب ایک سوال کے 2 جواب تو نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو جانور اپنے بچوں کو چوگ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بچے دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجلس میں پھر تیسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا چلو موقع ہے، آج علم کا سمندر جوش مار رہا ہے، چلو 2-3 سوال میں ہی کر لوں۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، اس نے کہا مولا علی شیر خدا یہ بتائیں یہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اب اس نے یہ سوچا ہے کہ اب تیسرا جواب تو نہیں بنے گا، تو مولا علی شیر خدا نے تیسرا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو چبا چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک سوال کو 3 مرتبہ دہرایا گیا اور مولا علی شیر خدا نے ایک ہی سوال کے 3 مختلف جواب عطا فرمائے۔ یہ مولا علی شیر خدا کا جو ہے وہ علم تھا۔ ایک کتاب ہے، یہ بڑی مشکل سے میں نے حاصل کی ہے، پہلے ہمارے پاس لائبریری میں تھی لیکن اب مجھے ملی نہیں ہے، صرف اس خطاب کے لیے میں نے اس کتاب کو منگوایا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے الشریعہ اور مصنف کا نام ہے امام ابو بکر محمد بن حسین الاجری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 4 صدی کے یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بہت سارے مناقب باندھے اہل بیت طہار کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے۔ آپ کی بھی زندگیاں گزر گئی ہوں گی کہ بہت سارے سوال یہودیوں نے مولا علی شیر خدا سے کیے، میرے مولا نے ان کے جواب دیے۔ اپنوں نے سوال کیے، مولا علی شیر خدا نے جواب دیے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر تے عمر کی خلافت کا زمانہ تھا، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی سب سے پہلے مولا علی کو بلاتے، کیوں؟ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ مشکل کشا ہے تو مولا علی مرتضیٰ ہے۔ ہر بندے کا آپ نے سوال کا جواب دیا، لیکن یہاں پہ تقریباً 13 سوال ہیں جو مولا علی شیر خدا نے صحابہ کرام سے کیے اور صحابہ کرام نے ان 13 سوالوں کے جواب عطا فرمائے۔ میں وہ ایک سوال پڑھتا جاؤں گا، آپ نے صرف گنتی بھی رکھنی ہے کہ سوالوں کو یاد بھی رکھنا، یہ کتنا سوال ہے، کیسا سوال ہے، سمجھ آئیے، اور اندازہ لگائیں کیسا وہ عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ مولا علی شیر خدا منبر پہ ہے، سامنے جناب صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تابعین بھی بیٹھے ہیں، مجاہدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جلیل القدر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے تربیت یافتہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولا سوال کرتے جا رہے ہیں اور حضور کے دوانے جو ہے اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ چلو میں مولا علی شیر خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سوال دہرا دوں گا، آپ صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جواب آپ نے دینا ہے، کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ 13 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، سمجھے ہیں؟ اب وہ سوال کیا ہے، سنیے گا۔
حدثنا ابو بکر بن محمد بن ابی داود السجستانی قال حدثنا حسن بن عبد الرحمن القندی قال حدثنا محمد بن سعید بن زائدہ قال حدثنا ابو جاوید عن ابی طفیل قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے حدیث بیان کی ہمیں ابو بکر بن ابو داود السجستانی نے، وہ کہتے مجھے حدیث بیان کی حسن بن عبد الرحمن القندی نے، وہ کہتے مجھے حدیث بیان کی محمد بن سعید بن زائدہ نے، وہ کہتے مجھے حدیث بیان کی ابو جابر نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں نے مولا علی شیر خدا کے سوال خود سنے ہیں۔ یہ سند ہوتی ہے، اس میں 4-5 بندے کے راوی آ کے نا اس کو سند کہا جاتا ہے۔ یہ درمیان میں کوئی چور آ جائے، کوئی لٹیرا آ جائے، یا جس کے اوپر جرا ہو یا شک شبہ ہو تو کہا جاتا ہے حدیث صحیح نہیں ہے۔ سمجھ آئیے، یہ سند ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہے آپ کہتے مولوی حدیثیں چھپا دیتے ہیں، گٹر نالی پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، یہ یوں حدیث ہے، مولانا صاحب حدیث ہے، یہ بڑا علم ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے، اب وہ حدیث کیا ہے سنیے گا۔ آپ صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یقول انشدکم باللہ ایھا النفر جمیعا افیکم احق لرسول اللہ، اے میرے نبی کے صحابہ، اے نبی کے دیوانوں، نبی سے پیار کرنے والوں، نبی کے گیت گانے والوں، کیا میں تم سے سوال کروں، میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے محمد نے اپنا بھائی کہا ہو؟ چھوٹی بات ہے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنا، تو صحابہ نے جواب کیا دیا؟ قالوا اللہم لا، فرمایا خدا جانتا ہے آپ کے بغیر تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھیے گا، میں ایک ایک بات پہ وضاحت کروں گا پھر سمجھ آئے گا۔ ہجرت کی رات ہے، میرے اور آپ کے نبی ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے، مولا علی شیر خدا کو سنا گئے، دونوں جا کے غار ثور پہنچے، غار ثور سے مدینہ پہنچے، یثرب تھا، یثرب سے مدینہ بنا، مدینہ آباد ہوا، نور علی نور ہوا، اسلام پھیلا، انصاریوں نے کلمہ پڑھا، میرے نبی نے لوگوں میں بھائی چارہ کر دیا۔ فرمایا اے مہاجر ہے، آپ انصاریوں پہلے کے یہاں کے رہنے والے ہو، آج کے بعد تو اور یہ بھائی ہے، اور یہ آج کل کے بھائی نہیں جیسے ہم کہتے ہیں جی بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی، نہ، جس کو بھی میرے نبی نے جس کا بھائی بنایا، اگر 2 شادیاں تھی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہا میرا بھائی مدینے میں آیا ہے جا کے تو اس سے نکاح کرو، جس کے پاس 2 جانور تھے، ایک اپنے پاس رکھا ایک اس کو دیا، جس کے پاس 2 گھر تھے، ایک اپنے پاس رکھا ایک اس کو رہا، فرمایا اس نے اسلام قبول کیا ہے، ہمارے وطن میں آئے ہیں، مدینہ آباد کرنے آئے ہیں، نبی نے جب بھائی بنا دیا تو بھائی ہو گئے۔ جب مولا علی شیر خدا واپس مدینے میں آئے تو ایک دن رو رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا مولا علی شیر خدا کیا ہوا؟ عرض کی آقا ابو بکر کا بھی بھائی بنا دیا، عمر کا بھی بھائی بنا دیا، عثمان کا بھی بھائی بنا دیا، میں تو اکیلا رہ گیا۔ میرے نبی نے مسکرا کے کیا فرمایا؟ آپ نے مولا علی شیر خدا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یا علی انت اخی کا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کوئی ابو بکر کا بھائی ہے، کوئی عمر کا بھائی ہے، کوئی عثمان کا بھائی ہے، اور لوگوں سن لو علی محمد عربی کا بھائی ہے۔ لیکن میں ایک جملہ بھی کہہ دوں، سن لو، یہ جو کہتے ہیں نا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، یہ عقیدہ ان کا ہے کہ خالی مولا علی شیر خدا کو نبی کا بھائی کہنا، باقی بھائی نہیں تھے۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، ریاض النظرہ میں علامہ محب اللہ قبری لکھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیل، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ولکنی اخی وصاحب، آپ نے فرمایا ابو بکر میرا ساتھی بھی ہے، میں محمد عربی کا بھائی بھی ہے۔ ہاں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے
کسی ایک صحابی نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، کسی نے نبی کو بھائی نہیں کہا، نبی نے کہا ہے، یہ ان کی جو ہے وہ شان ہے۔ تو آپ نے جب صحابہ کو کہا ہے کوئی تم میں سے کوئی ویر مصطفیٰ، جواب ملا نہیں۔ اب آپ نے دوسرا سوال کیا، سوال پہ غور کیجئے گا۔ قال انشدکم باللہ هل فیکم احد له ام مثل ام حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ خیر الشہداء۔ فرمایا میرے چاچا امیر حمزہ جیسا کسی کا چاچا ہے تو بتاؤ، میرے چاچا امیر حمزہ جیسا کسی کا چاچا ہے تو وہ چاچا بتاؤ، کیسا چاچا؟ سمجھئے حرم پاک کی زمین ہے، جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، ابو جہل نے میرے نبی کو مارا، اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ حرم کے اندر آب زمزم سے آپ سر کو دھو رہے تھے، دو لوڈیوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ شکار سے آئے، اور جب شکار لگ جاتا نا تو آپ کی چال ہی کچھ اور ہوتی۔ اچانک جب حرم میں داخل ہوئے، لونڈی کہنے لگی کاش اس کے چاچا کو پتا ہوتا نا بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو چاچا یہ چال نہ چل رہا ہوتا۔ امیر حمزہ نے سن لیا، آپ نے فرمایا بیبیوں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے اکیلا سمجھ کے اتنا مارا، اتنا مارا، لہو لہان کر دیا۔ اب تیرا بھتیجا محمد آب زمزم سے سر دھو رہا ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ چاچا ہو تو ایسا ہو، آپ نے تیر اور کمان زمین پہ پھینکا، دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے، ویسے ہی مارا جیسے اس نے میرے مصطفیٰ کو مارا۔ جب اس نے بدلہ لے لیا، پھر میرے نبی کے پاس آئے، میرے نبی سر جھکا کے رو رہے تھے، ہاتھ کندھوں پہ رکھا، فرمایا بھتیجے فکر نہ کر، میں تیرا بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چاچا میں محمد بدلہ لینے نہیں، میں محمد تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا بھتیجے آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے ویسے مارا جیسے آپ کو مارا، میں نے ویسے پیٹا جیسے اس نے آپ کو پیٹا۔ آپ نے فرمایا اس بات پہ مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ فرمایا بھتیجے بتا تو خوش کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا خوش تب ہوں گا جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو آپ بھی مانیں۔ فرمایا پھر سن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سرزمین ہے، میرے نبی نے اپنے چچا کو روانہ کیا۔ جنگ کا یہ اصول ہے کہ ایک ہاتھ میں مجاہد تلوار لیتا ہے، دوسرے ہاتھ میں مجاہد ڈھال پکڑتا ہے، لیکن سید الشہداء امیر حمزہ جب عہد کی سرزمین پہ گئے، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور اتنا کافروں سے لڑے، آپ کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی۔ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں آؤ تمہیں بتاتا ہوں اپنے چاچا کی شان۔ لوگوں نے کہا کیا شان ہے؟ فرمایا امیر حمزہ خدا کا بھی شیر ہے تے مصطفیٰ کا بھی شیر ہے۔ اب مولا علی نے دوسرا سوال کیا؟ فرمایا صحابہ میرے چچا جیسا کسی کا چاچا ہے؟ یقیناً انہوں نے جواب دیا ہوگا ہمارے چاچا مرنے کے بعد شہید ہوتے ہیں، تیرا چاچا شہیدوں کا سردار بنتا ہے، کون تیرے چاچا کا مقابلہ کرے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ دو، شکر ہے، یاد رکھیے گا، سنیے گا آگے کیا کہتے ہیں۔ قال انشدکم باللہ افیکم احد لہ مثل اخی جعفر المزین بالجناحین بالجواہر یطیر بہما فی الجنہ حیث شاء۔ کاش آپ کو یہ عربی آتی نہ، سن کے آپ کو مزہ آ جاتا۔ فرمایا ہر بندے کا کوئی نہ کوئی بھائی ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بھائی جعفر طیار جیسا کسی کا بھائی ہے تو مجھے نام دکھاؤ۔ جعفر طیار کون ہے؟ جنگ موتا ہوئی ہے، پوری توجہ سے سننا، تیرے عقیدے کا مسئلہ ہے، سمجھے؟ جنگ موتا ہوئی ہے، صحابہ کی تعداد 3000، کفار کی تعداد ہے 9000۔ میرے نبی نے جھنڈا دے کر بھیجا، آپ بیٹھے مدینہ میں ہیں، جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، زید شہید ہوئے۔ میرے نبی صحابہ کو بتا رہے ہیں، فرمایا زید شہید ہوئے، اب جھنڈا جعفر طیار کے پاس ہے۔ چل سنیں آگے، فرمایا پھر آپ نے فرمایا جعفر طیار شہید ہوئے، اب جھنڈا جو ہے اب
جھنڈا اللہ کی تلوار کے پاس ہے، انشاءاللہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئیے، بیٹھے میرے نبی دور میں ہے۔ اب یہاں پہ صرف میں جعفر کا ذکر کروں گا۔ جعفر کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں۔ اب نبی نے ان کا تذکرہ کیسے کیا؟ فرمایا جب جنگ ہو رہی تھی نا، ایک تلوار ہاتھ پہ لگی، ہاتھ لٹک گیا، آپ نے دوسرے تلوار سے جھنڈا پکڑ لیا، پھر تلوار لٹکی لگی، دوسرا بازو لٹک گیا، آپ نے جھنڈا زمین پہ نہیں گرنے دیا، اسی جھنڈے کو ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ سینے پہ لگا دیا، حتیٰ کہ زمین پہ آپ کا لاشا گرا۔ ایک دن میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ صحابہ کہتے ہم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا وعلیکم السلام۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھا، نظر نہیں آیا۔ آقا کس کو سلام کر رہے ہیں؟ توجہ کرنا۔ فرمایا جعفر نے جنت سے سلام بھیجا ہے، میں محمد نے مدینے سے جواب بھیجا ہے۔ جو نبی مدینے کی زمین پر بیٹھ کر جعفر کو دیکھ بھی رہا ہے، سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، میرا تو عقیدہ ہے آج بھی مدینے کی زمین پہ آرام فرما کر تیرا سلام سنتا بھی ہے، تجھے جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میرے بھائی جیسا کسی کا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا جعفر جنت میں اڑ رہا تھا، آقا وہ کیوں؟ فرمایا دو بازو خدا کے نام پہ کٹوائے ہیں، خدا نے دو نوری پر عطا فرمائے ہیں، آج ان پروں سے خدا کی جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ شکر ہے۔ سنیں بھائی، قال انشدکم باللہ هل فیکم احد له مثل زوجتی فاطمہ بنت رسول اللہ۔ فرمایا میری بیگم فاطمہ جیسی کسی کی بیگم ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ، کون فاطمہ؟ حضرت عائشہ تے بی بی فاطمہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا پڑی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بی بی خیر ہو، کیوں مسکرا رہی ہو؟ فرمایا تیرا بابا ابو بکر ہے، میرا بابا محمد مصطفیٰ۔ حضرت عائشہ بھی مسکرا پڑی، فرمایا بات تو ٹھیک ہے، کہاں آقا اور کہاں خادم، کہاں غلام تے کہاں مالک، میرے اور تیرے بابا کا جوڑ نہیں ہے، لیکن ایک بات کہوں بی بی؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا تیرا شوہر علی ہے، میرا شوہر محمد مصطفیٰ۔ آگے بھی تو ماشاءاللہ بی بی فاطمہ تزارہ تھی۔ فرمایا نبی نے فرمایا تو جنت میں عورتوں کی سردار بن کے جائے گی، تجھے خدا تخت پہ بٹھائے گا۔ آگے حضرت عائشہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا سن، نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر نیک عورت، متقی عورت، پرہیزگار عورت اپنے خامن کی انگلی پکڑے گی، خامن اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ بی بی فاطمہ کل قیامت کے دن تجھے علی جنت میں لے کر جائے گا، مجھے محمد جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت فاطمہ جب خاموش ہوئی نا، حضرت عائشہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں تو خدا سے دعا کرتی ہوں کاش مجھے خدا عائشہ نہ بناتا، فاطمہ تو زہرا کے سر کے بال بنا دیتا، سمجھی، سر کا بال بنا دیتا۔ تو مولا علی شیر خدا نے یہ سوال کیا، کتنے ہو گئے سوال بھائی؟ 4 ہو گئے، سنیے گا جلدی کرتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ قال انشدکم باللہ هل فیکم من له مثل سبق الحسن والحسین سید الشباب آل جنہ۔ فرمایا ہر بندے کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، میرے بیٹے حسن حسین جیسا کسی کا بیٹا ہے تو لا کے دکھاؤ۔ سمجھی ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا قالوا اللہم لا۔ فرمایا حسن حسین جیسا بیٹا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کون حسن حسین؟ عبد
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک سوالی آیا، یہ تاریخ دمشق کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس نے امام حسنین کریمین سے کچھ مانگا، میرے امام حسنین کریمین نے اس کو دیا اور ساتھ مسئلہ بھی بتایا، فرمایا مانگنا اچھی بات نہیں ہوتی، 3 بندے مانگ سکتے وغیرہ نہیں مانگ سکتے۔ خیر وہ سائل لے کے چلا گیا، جب وہ آیا عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے کے بعد، اس نے آپ سے مانگا، آپ نے دیا لیکن مسئلہ نہیں بتایا۔ سائل نے کہا حسنین کریمین کے پاس گیا تھا، انہوں نے مسئلہ بھی بتایا ہے، ساتھ انہوں نے مال بھی دیا ہے، آپ نے مسئلہ تو نہیں بتایا۔ اب جواب سنا عبداللہ ابن عمر کا، فرمایا میں عمر کا بیٹا ہوں، وہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، انہوں نے مصطفیٰ سے ایسے علم سیکھا ہے جیسے چڑیوں کے بچے اپنی ماں سے چوگ لیتے ہیں۔ چڑیا چوگ کیسے دیتی ہے؟ پہلے جاتی ہے دانا دن کا اٹھاتی ہے، پھر پانی پیتی ہے، پھر آتی ہے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر آتی پھر جاتی۔ فرمایا ایسے مصطفیٰ سے علم سیکھا ہے جیسے چڑیوں کے بچے اپنی ماں سے چوگ لیتے ہیں۔ اب مولا بھی شیر خدا اگلا سوال کر رہے ہیں، قابل غور ہے۔ قال انشدکم باللہ الفیکم عہد صلی القبلتین جمیعا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ہے جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہو؟ 16 کے 17 مہینے میرے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سمجھے جو کہتے ہیں نا نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی، اللہ کے لیے نماز، میں کہ نہیں، جب تشہد میں کہتا ہے، سمجھے یہ کیا پڑھتا ہے تشہد میں؟ السلام علیکہ، اس ٹائم تجھے خیال نہیں آتا نبی کا؟ جب نبی سے نماز لیے اس ٹائم تجھے خیال نہیں آتا؟ جب الحمد پڑھتا ہے تجھے خیال نہیں آتا کس پہ نازل ہوئی ہے؟ اب سن صحابہ کا عقیدہ، کہتے 16 کے 17 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، دل میں خیال آیا اے میرا کعبہ نہیں، میرا قبلہ ادھر ہونا چاہیے، دل میں آیا۔ وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ حبیب ہم آپ کا بار بار نگاہ اٹھانا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں۔ حبیب وہ اور نبی تھے جو پوچھتے تھے اور قبلے بدلتے تھے، آپ وہ نبی ہو جس سمت کی طرف آپ چہرہ کرو گے آپ کا کعبہ بھی وہی ہوگا، آپ کا قبلہ بھی وہی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سنو مسئلہ، دوران نماز ادھر جماعت ہو رہی تھی، میرے نبی نے اپنا رخ بدلا، تمام صحابہ میرے نبی کے پیچھے بدل گئے۔ کسی نے بھی آج امام کو کون نظر آ نماز میں مڑ کے دکھائے؟ کوئی ماضی آپ کی اطاعت کرتا نہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے یہ میری شان ہے، سنیے۔ قالوا لا اللہم لا، کوئی بھی نہیں، قال انشدکم باللہ هل فیکم احد کان یاخذ الخمس غیری و غیر زوجتی فاطمہ، فرمایا جنگوں میں جو 5واں حصہ ملتا ہے وہ میرا ہے، نبی کی آل اولاد کا ہے، کیا تم میں سے کسی کا ہے؟ قالوا اللہم لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال انشدکم باللہ هل فیکم احد یاخذ سامن سامن فی الخازرہ و سامن فی العامۃ غیرہ، جنگ میں 2 حصے ملتے ہیں، ایک خاص ہوتا ہے ایک عام ہوتا ہے۔ جب خاص حصہ ہوتا تب بھی نبی فرماتے علی کو بلاؤ، جب عام حصہ ہوتا تب بھی کہتے علی کو بلاؤ، مجھے 2 حصے ملتے۔ آگے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ قال فانشدکم باللہ هل فیکم احد امر اللہ عز وجل بمودۃ من السماء غیری، فرمایا باقی جتنے بھی زمین پہ ہے نا حکم ہے ان سے محبت کرو، نبی نے آ کے بتایا، دنیا میں آ کے بتایا ان سے محبت کرو۔ فرمایا نبی کی اہل بیت وہ ہے، خدا آسمانوں سے پیغام دیتا ہے نبی کی آل سے محبت کرو۔ کیا کرو؟ نبی کی آل سے۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے؟ قالوا اللہم لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال انشدکم باللہ هل فیکم احد قتل المشرکی و قریشی عند کل شدیدۃ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، فرمایا کوئی عہد لڑا ہے تو بدر نہیں لڑا، بدر لڑا ہے تو خندق نہیں لڑا، سمجھ آئی ہے؟ فرمایا جتنی بھی اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں
کوئی ایک جنگ ایسی نہ ہو جو میں مصطفیٰ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں. کیا تمہارے علاوہ کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے؟ قالوا اللہم لا، انہوں نے کہا نہیں. آگے قال فانشدکم باللہ افیکم عہد کان اعظم غناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے گا. حیث جئت اتجا فی متجن افی بنفسی وبذل له ماجتا دم بغیری. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ کو پھر سمجھ آئے گا. سمجھیں؟ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے. میں اس علی کا عنبر ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. نہیں سمجھ؟ چلو ادھر والوں کے لیے ایک اور پڑھ دیتا، ویسے مجھے آتے نہیں ہیں، ادھر والوں کے لیے. دل میں حب علی، دل میں چلو ایک اور پڑھ دیتا. دل میں بغض علی، آپ کو نہیں کہہ رہا، پڑھ کے سنا رہا ہے. دل میں بغض علی، جنت کا شوق، جنت کا جنون. دل میں بغض علی تے جنت کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی نے کیا فرمایا؟ میرا خون علی کے خون سے تے نبی کے خون کو سمجھے گا. عہد کی زمین پہ میرے نبی کے دانت کا کونا شہید ہوا، سارا دانت نہیں. ایک صحابی روزے کی حالت میں دوڑتا ہوا آیا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیا، خون مصطفیٰ اس نے پی لیا. صحابہ نے پتہ اسے کیا کہا؟ فرمایا اوئے نبی کا خون پی لیا. قرآن تو کہتا ہے خون اور مردار حرام ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا روزے کا کفارہ ہو جائے گا، محمد کا خون ہے پھر کب نصیب ہوگا؟ سمجھے؟ ایک اور صحابی کو نبی نے پچنے لگوا کے خون شیشی میں بند کیا، فرمایا میرا خون ہے زمین میں دفن کر دو. اس صحابی نے شیشی دیکھی، خون محمد ہے، پی لیا. نبی کے سامنے آ گیا. نبی نے فرمایا خون کا کیا کیا ہے؟ آقا پی لیا ہے. فرمایا تو نے پیا ہے؟ جی. فرمایا تیرے پیٹ میں قیامت تک درد نہیں ہوگا. اگلا جملہ، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مس ہو گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. تے علی وہ ہے، فرمایا جس کا خون محمد کے خون سے ملتا ہے. فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم پورا ہو گیا، بس یہ 2 سوال مکمل کرتا ہوں، سنیے گا. قال فانشدکم باللہ فیکم عہد اخاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مرۃ انت بنی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ. تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون. وہ ہمارے دوست ہیں نا یہ والے، وہ کہتے اس سے مراد خلافت ہے. دیکھو بھائی موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی اس کے بعد خلیفہ ہے. موسیٰ طور پہ گئے تھے، خلیفہ ہارون کو بنا کے گئے. میں کہ نا سن، موسیٰ چھوٹے ہیں تے ہارون بڑا ہے. جے علی پر یہ فٹ کرتا ہے، علی نبی سے چھوٹا ہے، نبی سب سے بڑا ہے. سمجھے؟ دوسرا، ہارون کا وصال پہلے ہوا، موسیٰ کا بعد میں ہوا. موسیٰ نے خود اپنے بھائی ہارون کا جنازہ پڑھا. پھر کہتے مولانا آپ بتاؤ نبی نے علی کی تشبیہ ہارون کے ساتھ کیوں دی؟ میں کہ اس لیے موسیٰ نے مصر میں مسجد بنائی تھی. فرمایا میرے بھائی ہارون جنابت کی حالت میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ بھی آ سکتے ہو اور کوئی نہیں آ سکتا. اسی طرح میرے نبی نے علی کو فرمایا تھا، فرمایا جس کو جنابت ہوتی ہے وہ ناپاک ہے، وہ مسجد میں نہ آئے، لیکن اس حالت میں محمد بھی آ سکتا ہے، محمد کا ویر علی بھی آ سکتا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا یہ آخری سوال ہے، سوال بڑا دل تھام کے سنیے گا. کیا کہتے ہیں؟ قال فانشدکم باللہ هل فیکم احد ولی غمد عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری قالوا اللہم لا. جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، فوت گھر میں آپ کے فوت کی ہوتا ہے، یہ مسئلہ سن لو. یہ جو کہتے ہیں نا آنکھیں کھلی رہتی ہیں، وہ جی بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، جھوٹ ہے. نبی نے فرمایا تب یہ روح، وہ آنکھیں روح کا پیچھا کرتی. میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ فرمایا جب میرے نبی کا وصال ہوا، نبی پاک کو غسل دیا گیا، کپڑے نہیں اتارے گئے، ہمارے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، ہمارا جنازہ ہوتا ہے، نبی کا جنازہ نہیں ہوا. کیوں؟ جنازہ اس کا ہوتا ہے جو مر جائے.
اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. جنازہ اس کا ہوتا ہے جو یکے بعد دیگر صحابہ کرام نے میرے نبی کے سامنے آ کر درود و سلام پڑھا, دنیا کو بتایا جو جس کو تم مانتے ہو وہ مار گیا ہے, جس کو ہم سنی مانتے ہیں وہ محمد کال بھی زندہ تھا, وہ آج بھی زندہ ہے. ٹائم پورا ہو گیا بھائی, ٹائم پورا ہو گیا. جزاک اللہ. سنیے گا, میرے نبی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جب میرے نبی کا وصال ہوا تو آنکھیں کھلی ہوئی ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے ہاتھ رکھو, آنکھیں آرام سے بند کرو اور ساتھ کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. مولا علی شیر خدا فرماتے جب میں گیا میرے نبی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, میں نے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. سب سے پہلا میں بندہ ہوں جس نے مصطفیٰ کی آنکھیں بند کی, کیا تم میں سے کوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہم لا, ہم میں سے کوئی نہیں. دعا ہے اللہ